السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ دوستوں، میں آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ آپ سب نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو آج سے نماز پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ مرنے کے بعد پہلا قبر کے اندر سوال ہوگی من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ اس وقت ہمارا نماز ہی کام آئے گی، اسی لیے پہلے سے تیاری کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب 22، امام کا عورتوں کو نصیحت کرنا۔ حدیث نمبر 84، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن مردوں کی صف سے عورتوں کی طرف نکلے اور آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کو خیال ہوا کہ شاید عورتوں تک میری آواز نہیں پہنچی، اسی لیے آپ نے ان کو نصیحت فرمائی اور صدقہ و خیرات دینے کا حکم دیا تو کوئی عورت اپنی بالی اور انگوٹھی ڈالنے لگی اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جوہرات کو اپنے کپڑے میں جمع کرنے لگے۔ فائدے معلوم ہوا کہ صدقہ اور خیرات کے لیے شوق دلانا اور سفارش کرنا بڑے ثواب کا کام ہے۔ عورتوں کو اپنی انگوٹھی، چھالا، ہار، گلو بند اور والیہ پہننا جائز ہے۔ حدیث نمبر 84، صحیح بخاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب 23، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حاصل کرنے کے لیے حرص مقابلہ کرنا۔ حدیث نمبر 85، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے رسول اللہ، قیامت کے دن آپ کی سفارش سے کون زیادہ حصہ پائے گا؟ تو آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ، میرا خیال تھا کہ تم سے پہلے کوئی مجھ سے یہ بات نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تجھے حدیث کا بہت حرص ہے۔ قیامت کے دن میرے صفات سے سب سے زیادہ خوش قسمت وہ آدمی ہوگا جس نے اپنے دل یا صاف نیت سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ فائدے، دل سے کلمہ یا اخلاص کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، کیونکہ جو آدمی شرک کرتا ہے اس کا صرف زبانی دعویٰ ہے، دل سے اس کا اقرار نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 85، صحیح بخاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم